آپ لوگ جب آئیں گے کاغذات جمع کروانے، جنوری میں کہیں الیکشن ہونے جا رہے ہیں تو آپ لوگوں کو گرفتار کر لیا جائے گا، یا ہو سکتا ہے آپ لوگوں کے کاغذات ریجیکٹ ہو جائیں، یعنی کیا صورت بنے؟ ایسے میں کیا سوچا پارٹی نے، کیا کریں گے آپ لوگ؟ پہلے تو میں پر امید ہوں کہ اللہ تعالیٰ خیر کے فرشتے چلائے گا اور اللہ تعالیٰ بہتری کرے گا اور یہ ماحول بہتری کی طرف جائے گا، الیکشن کا ماحول بنے گا۔ الیکشن کمیشن کو دیکھنا چاہیے، عدلیہ کو دیکھنا چاہیے، لاہور ہائی کورٹ ہے، سپریم کورٹ آف پاکستان کو دیکھنا چاہیے کہ اگر الیکشن ہو رہا ہے اور کسی جماعت کے لوگ آ رہے ہیں اور وہ اپنے کاغذات جمع کر رہے ہیں اور ان کو اٹھایا جا رہا ہے تو پھر وہ کائے کا الیکشن ہوگا، وہ کیسے فری اینڈ فیئر؟ شہریار افریدی صاحب کہاں پہ ہیں؟ پتہ چلا تھا وہ رہا ہوئے ہیں اور گرفتاری پھر رہا، اب کہاں پہ ہیں، کس حالت میں ہیں؟ شہریار خان اسلام آباد میں ہی ہیں اور ان کو شاید اجازت نہیں مل سکی، ان کے فیملی ممبرز فوت ہوئے کچھ پہلے تو وہ جیل میں تھے، ابھی ان کے حال ہی میں ان کے برادر محترم فوت ہوئے ہیں، بڑے بھائی ان کو اجازت نہیں مل سکی اپنے علاقے میں جانے، ان کے جنازے میں شرکت کرنے کی۔ ان کی ملاقات اسپتال میں ہوئی، صحت ان کی انشاءاللہ مجھے امید ہے امپروو ہو رہی ہے۔ ایک دو دفعہ جو ہے فون پہ رابطہ ہوا ہے، زیادہ لمبی بات تو نہیں ہوئی لیکن آواز سے مجھے اب بہتر لگ رہے ہیں۔ جس طرح جیل کے دنوں میں جب میں چھوڑا تھا، میں وہ اڈیالہ میں اکٹھے تھے، 2 سیل ساتھ بائی اکٹھے ہی تھے، ڈیتھ سیل تھے، تو ہم اکٹھے ہی تھے۔ اس کے بعد جب میں ان سے دور ہوا، پھر کافی عرصہ جدائی رہی، پھر وہ عدالت میں جب آتے تھے تو ان کی صحت بڑی کمزور لگتی تھی۔ امید ہے اب ان کی صحت بہتر ہو کہتے رہی ہے، کیا تھے لیکن آپ کو؟ حالات تو ان کے چہرے پہ تو کچھ اور حالات ہیں، مشکل نظر آ رہی ہے، جسم سے بھی پتہ چل رہا ہے، آپ حوصلے کو میں کیا تھے کہتے تھے وہ؟ جب جیل میں تھے، حوصلے میں تھے۔ ان کو شروع کے دنوں میں تو بہت دکھی تھے، بہت ایموشنل بھی تھے۔ ظاہر ہے ان کی وائف جو ہماری بھابھی ہیں، آپ کی بھی بھابھی ہیں، ہماری بہن ہے، تو وہ سیاست میں بھی نہیں ہیں، تو ان کو جس طرح پکڑا گیا اس کو سب نے کنڈیم کیا، خاص کر ہمارے پشتون بیلٹ میں اس کا بڑا برا منایا گیا، کیونکہ وہاں یہ چیزیں بہت زیادہ سینسیٹیو ہیں کہ ایک خاتون ہے، اگر وہ سیاست میں بھی ہو تو ان کا حق نہیں تھا اس طرح اٹھانا، لیکن وہ تو سیاست میں بھی نہیں ہے، گھریلو خاتون ہے۔ ان کو اس گرفتار چیز کو کیا گیا تھا؟ شہریار بھائی نے، ہاں ان کو آئی تھنک 2 راتیں یا 1 رات، 2 راتیں شاید ان کو اڈیالہ میں یا کہیں اڈیالہ میں شاید رکھا گیا تھا شاید۔ تو اس پہ شہریار خان بہت اس پہ اداس تھے اور بہت ایموشنل تھے، اور کوئی بھی پاکستانی خاص کر پشتون جو ہے ہمارا، جس طرح ادھر کا کلچر ہے وہ ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد میں تو کچھ دن کے ساتھ رہا، پھر وہ آہستہ آہستہ جو ہے انہوں نے ایڈجسٹ بھی کیا اس کے ساتھ، لیکن اسپرٹس میں ہائی میں تھے وہ۔ خان صاحب کے پرانے سپاہی، پرانے کھلاڑی ہیں خان صاحب کے انشاءاللہ۔ یہ مراد سعید صاحب، گنڈا پور صاحب، ان کے بارے میں تو یہ بات ہے، گردش کاری ہے کہ یہ ملک سے باہر جا چکے ہیں۔ کچھ ہمارے دوست بھی شاید ان سے رابطے میں ہیں، شاید وہ بتا رہے ہیں، اور کچھ چیزیں ویسے بھی چل رہی ہیں۔ تو آپ کی کوئی بات چیت ہوئی ہے، اور کیا آپ انہیں کہیں گے اگر وہ ملک سے باہر چلے گئے ہیں تو آئیں اور ملک کے قانون کو فیس کریں؟ دیکھیں، مراد بھائی کے لیے میری دعا ہے کہ اللہ ان کی بھی حفاظت کرے، اور علی امین خان کی بھی۔ مراد بھائی سے تو کوئی رابطہ نہیں ہے میرا، اور مراد سعید سے نہیں ہے، لیکن علی امین خان سے جو ہے کوئی نہ کوئی فون پہ کبھی رابطہ ہو جاتا ہے، میسج وغیرہ سے۔ اب وہ کہاں ہے میں نے کبھی نہیں پوچھا، کیونکہ نہیں پوچھنا کس چاہیے ان حال میں حالات میں۔ ہے؟ آواز سے تو اچھے لگتے ہیں آواز سے ماشاءاللہ۔ اچھے لگ رہے ہیں اور پر امید بھی ہیں آپ کی طرح؟ علی امین خان جو ہے، جس آدمی کا نام ہے وہ فائٹر آدمی ہے، پورا پاکستان جانتا ہے، تو وہ سیاسی فیملی سے اس کا تعلق ہے۔ اس کے والد صاحب نے سرو بھی کیا ہے آرم فورسز میں، خود بھی جو ہے وہ دلیر آدمی ہے۔ انشاءاللہ وہ رہے گا پاکستان میں، انشاءاللہ وہ سیاست میں رہے گا، ملک کی خدمت کرے گا، اور